على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتوں میں نے اس عنوان سے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی کہ رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں اللہ جل جلالہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، ٹھیک اسی طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا اصل مقصد ہے دلوں کے اندر تقویٰ کا پیدا کرنا۔ اسی لیے پچھلے ہفتے میں نے یہ جملہ آپ کے سامنے کہا تھا کہ روزہ حصول تقویٰ کے لیے بہترین ٹریننگ ہے اور بہترین تربیت ہے، اور جب ہم نے روزے کے ذریعے یہ عملی تربیت حاصل کر لی تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کو اور ترقی دیں اور آگے بڑھائیں۔ لہٰذا جب ہم روزے کی حالت میں سخت پیاس ہونے کے باوجود پانی پینے سے رک گئے، سخت بھوک ہونے کے باوجود کھانا کھانے سے رک گئے، اسی طرح ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جب ہم دنیاوی کاروبار کے لیے، دنیاوی کام دھندوں کے لیے باہر نکلیں اور وہاں دل میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کا، اللہ رب العزت کی معصیت کا تقاضا اور داعیہ پیدا ہو، تو وہاں بھی اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نافرمانی سے رک جائیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے اندر ہمیں ایک طرح کا تربیتی کورس کرا رہے ہیں، اور یہ تربیتی کورس اسی وقت مکمل ہوگا جب ہم زندگی کے ہر کام میں اس پر عمل کریں گے، ورنہ اس طرح یہ کورس مکمل نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے پانی پینے سے رک جائیں، کھانا کھانے سے رک جائیں، لیکن جب باہر دنیاوی کاروبار کے لیے اور دنیاوی کام دھندوں کے لیے نکلیں تو وہاں پھر سے وہی گناہ گاری والے کام کرنے لگیں، یعنی وہاں جا کر کے ہماری نگاہیں بہکنے لگیں، ہمارے کان غلط باتیں سننے لگیں، ہماری زبان سے غلط باتیں نکلنے لگیں۔ اس طرح میرے پیارے بھائیوں یہ کورس مکمل نہیں ہوگا۔ دیکھیں ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس طرح علاج ضروری ہے اسی طرح پرہیز بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے روزہ اس لیے فرض فرمایا تاکہ ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو، اور تقویٰ اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم، میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کی معصیت اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے پرہیز کریں گے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ آپ نے کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کمرے کے اندر اے سی لگوایا، اب اے سی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کمرے کو ٹھنڈا کرے، آپ نے اے سی کو آن کر دیا،
لیکن ساتھ ساتھ میرے پیارے بھائیوں کمرے کا دروازہ کھول دیا، کمرے کی کھڑکیاں کھول دی۔ اب آپ دیکھیں ایک طرف سے ٹھنڈک آ رہی ہے لیکن دوسری طرف سے ٹھنڈک نکل بھی رہی ہے۔ اس طرح میرے پیارے بھائیوں پورا کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح روزے کا اے سی تو ہم نے لگا دیا، لیکن دوسری طرف اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی کے، اللہ رب العزت کی معصیتوں کے دروازے کھول دی، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی کھڑکیاں کھول دی، تو میرے پیارے بھائیوں ایسے روزے سے ہمیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو صحیح سمجھ اور عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں ایک بات ہمارے اکابر ہمیشہ یہ سمجھایا کرتے ہیں کہ بھائی دین کا جو سارا دار و مدار ہے وہ اتباع کے اندر ہے۔ کس کی اتباع؟ اللہ رب العزت اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع۔ وہ جب کہیں کھا لو اس وقت کھانا دین، وہ جب کہیں کہ نہ کھاؤ اس وقت نہ کھانا دین۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کا عجیب نظام بنایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سارا دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، آسان لفظوں میں کہیں کہ سارا دن بھوکا رہنے کا حکم دیا، اس پر بڑا ہی اجر و ثواب بھی رکھا۔ لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوا اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم آ گیا کہ اب تم افطار جلدی کرو، اور افطار میں جلدی کرنے کو مستحب قرار دیا، اور بلا وجہ افطار میں تاخیر کرنا یہ مکروہ اور ناپسندیدہ۔ اس لیے کہ جب سورج غروب ہو گیا تو اب ہمارا حکم یہ ہے کہ جلدی کھاؤ۔ اب بھی اگر دیر سے کھاؤ گے، اب بھی اگر تاخیر سے کھاؤ گے، اب بھی اگر بھوکے رہو گے تو یہ بھوکا رہنے کی حالت ہمیں پسندیدہ نہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں جب افطار کا ٹائم ہو تو افطار کرنے میں جلدی کیا کریں۔ دیکھیں حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک خیر کے اوپر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا احب عبادی الی اعجلہم فطرا، کہ مجھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب، مجھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ بندہ ہے جو افطار کرنے کے اندر جلدی کرتا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو تو میرے پیارے بھائیوں افطار کرنے میں جلدی کیا کریں۔ اسی طرح دیکھیں سحری کے بارے میں حکم یہ ہے کہ سحری جو ہے وہ تاخیر سے کھانا افضل ہے، دیر سے کھانا افضل ہے، اور جلدی کھانا یہ خلاف سنت ہے۔ ہمارے بعض بھائی یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ بس رات میں 12 بجتے ہی کھانا کھا کر کے سو جائیں، سحری کر کے سو جائیں، اس وقت ہمیں سحری کے لیے اٹھنا نہ پڑے۔ یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں یہ خلاف سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ وہ بالکل آخر وقت تک کھاتے رہتے، اور یوں فرمایا کرتے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ رب العزت کی جانب سے نہ صرف یہ کہ کھانے کا حکم ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ کھانے کی اجازت ہے بلکہ کھانے کا حکم ہے، اور جب تک یہ وقت باقی رہے گا ہم تو کھاتے رہیں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع اسی کے اندر ہے۔ اس لیے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ سحری جو ہے وہ تاخیر سے کھایا کریں، دیر سے کھایا کریں، اور سحری کہا بھی اسی کھانے کو جاتا ہے جو صبح کے قریب کھایا جاتا ہے، تو رات میں 12 بجے 1 بجے سحری کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ جو اخیر حصہ ہوتا ہے اس کے اندر میرے پیارے بھائیوں سحری کیا کریں۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ سحری ضرور کیا کریں۔
دیکھیں حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تسحروا کہ سحری ضرور کھایا کرو، اور فرمایا فإن فی السحور برکۃ، اس لیے کہ سحری کا کھانا یہ باعث برکت ہوتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، آپ نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف سحری کے کھانے کا ہے، یعنی ہم سحری کھاتے ہیں اور اہل کتاب سحری نہیں کھایا کرتے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں سحری ضرور کیا کرے، اللہ رب العزت ہم سبھی کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ ایک اور بات دیکھیں جو بہت ہی درد دل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ رب العزت سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں ہر بندہ، ہر مومن اس ماہ مقدس کے اندر یہ کوشش کرے کہ جہاں تک بھی ہو سکے میں حلال رزق کھانے کا اہتمام کروں گا، حرام روزی سے حتی الامکان پرہیز کروں گا۔ ہر بندہ یہ طے کر لے کہ رمضان المبارک کے اندر جو لقمہ میرے حلق سے نیچے اترے گا وہ حلال کا ہوگا، حرام کا نہیں ہوگا۔ دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے روزہ تو اللہ رب العزت کے لیے رکھا اور اس کو ہم حرام آمدنی سے، حرام مال سے افطار کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سود پر افطار ہو رہا ہے، رشوت پر افطار ہو رہا ہے، حرام آمدنی سے افطار ہو رہا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں یہ کیسا روزہ ہوا کہ سحری بھی حرام، افطار بھی حرام اور بیچ میں روزہ۔ اس لیے میری ہر بندے سے درخواست ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر حلال رزق کھانے کا اہتمام کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا مانگیں کہ یا اللہ آپ ہمیں فقط اس مہینے کے اندر ہی نہیں بلکہ ساری زندگی حلال رزق عطا فرمائیے۔ یہاں دیکھیں ایک بات بطور مشورے کے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، دیکھیں ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں جن کا ذریعہ آمدنی جو ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بنیادی طور پر مکمل حرام نہیں ہوتا بلکہ حلال ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے کچھ حرام کی ملاوٹ بھی اس کے اندر ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے حرام سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں، بس وہ اتنا اہتمام کر لیں کہ اپنی حلال آمدنی جو ہے وہ الگ کر لیں اور حرام جو ہے وہ الگ کر لیں، اور اس ماہ مقدس کے اندر حلال آمدنی کھانے کا اہتمام کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یا اللہ آپ ساری زندگی ہمیں حلال روزی عطا فرمائیے۔ اسی طرح ہمارے بعض بھائی وہ ہیں جن کا ذریعہ آمدنی مکمل طور پر میرے پیارے بھائیوں حرام ہوتا ہے۔ ایسے بھائیوں سے میری یہ درخواست ہے کہ اگر سہولت ہو تو کم سے کم جہاں بھی وہ کام کرتے ہیں وہاں سے تقریباً 1 مہینے کے لیے چھٹی لے لیں اور 1 مہینے کے لیے حلال رزق کھانے کا اہتمام کر لیں، کہیں سے حلال آمدنی کمانے کا اہتمام کر لیں اور صرف حلال ہی آمدنی کھائیں، اور ساتھ ساتھ پورے مہینے اللہ رب العزت سے رو رو کر کے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ آپ میرے لیے ساری زندگی حلال آمدنی کا انتظام فرما دیں۔ اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی مقدس ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر بندے کے صرف ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے یہاں سے قبولیت کی دیر نہیں ہوتی۔ اگر ہم اللہ رب العزت سے سچے دل سے دعا کریں گے کہ یا اللہ آپ ساری زندگی ہمارے لیے حلال رزق کا اہتمام کر دیں، تو یقین جانیں اللہ رب العزت کسی بھی بندے کے اندر اگر سچی طلب ہو تو اس کی سچی طلب کو ضائع نہیں جانے دیتے، یعنی اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اس بات کا ضرور اہتمام کریں۔ دیکھیں میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس ماہ مقدس کے اندر ہم لوگ نوافل کا بڑا اہتمام کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ اس ماہ مقدس کے اندر گناہوں سے بچنا یہ بڑا ہی آسان ہے۔
آپ سبھی جانتے ہیں کہ شیطان کو اس ماہ مقدس کے اندر بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اسے قید کر دیا جاتا ہے، لہٰذا شیطان کی طرف سے گناہ کے وسوسے اور تقاضے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بچنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے اندر سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ ایک اور بات دیکھیں، بطور خاص آپ کے سامنے رکھ دوں، اس ماہ مقدس کے اندر میرے پیارے بھائیوں، اپنے غصے کو بھی جتنا ہو سکے کنٹرول اور قابو میں رکھنے کی کوشش کریں۔ غصے سے بھی حتی الامکان میرے پیارے بھائیوں پرہیز کریں، اس لیے کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ مواسات کا ہے، یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ہے، لہذا غصہ اور غصے سے سرزد ہونے والے جرائم، مثال کے طور پر جھگڑا، مار پٹائی، ان سے جتنا ہو سکے میرے پیارے بھائیوں پرہیز کریں۔ بلکہ دیکھیں ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِن جَهِلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کہ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے تم سے کوئی بات جھگڑے کی کرے، تم سے کوئی بات جہالت کی کرے، تو اس سے بڑے پیار سے کہہ دو کہ بھائی دیکھ میرا روزہ ہے، یعنی میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ تو زبان سے اور نہ ہی ہاتھ سے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جہاں تک عبادات کا تعلق ہے میرے پیارے بھائیوں، ہر مسلمان جانتا ہے اس ماہ مقدس کے اندر روزے فرض ہیں، تو روزے رکھنے کا خوب اہتمام کریں۔ ہر مسلمان جانتا ہے تراویح سنت ہے، اس کے اندر شرکت کی ضرور کوشش کریں۔ اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح درود شریف کی خوب کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، میرے پیارے بھائیوں نوافل کی کثرت کریں۔ دیکھیں عام طور سے ہمارے لیے تہجد کی نماز کا پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رمضان المبارک کے اندر یہ آسانی کر دی کہ ہم لوگ سحری کھانے کے لیے اٹھا کرتے ہیں، بس اتنا کر لیں کہ تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، پہلے تہجد کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد سحری کا کھانا کھا لیں، اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور سب سے خاص بات جو میں نے آپ کو بتائی، اس ماہ مقدس کو گناہوں سے پاک کر کے گزارنے کا اہتمام کریں۔ یہ طے کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے اس ماہ مقدس کے اندر ایک بھی کام گناہ کا نہیں کریں گے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں اس ماہ مقدس کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پورے قرآن مقدس کا دور فرمایا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے اندر کثرت سے قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کریں، اور تراویح میں قرآن کریم پڑھنے اور سننے کا بھی اہتمام کریں۔ جو باتیں کہہ دی گئی ہیں اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت ہم سمیت دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔